شبانہ کینسر سے مر گئی تو اختر بچیوں کی خاطر بیرون ملک چلا گیا اور ان کی ذمہ داری بڑے بھائی صاحب پر لگا گیا۔ ہر ماہ وہ بھائی صاحب کو پیسے بھیجتا تاکہ بچیوں کی دیکھ بھال اچھی ہو سکے، لیکن بچیاں تو سخت سردی میں بستر کے بغیر صحن میں پڑی ہوتیں اور بھائی صاحب کے بیٹے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تو وہ چلا اٹھتی۔ ایک رات اختر کو خواب میں بچیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی تھیں تو وہ گھبرا کر وہ فوراً گھر لوٹا تو سخت سردی میں گھر داخل ہوا تو صحن پر نظر پڑتے ہی اس کی روح کانپ گئی۔ اماں اٹھ جائیں نا، پلیز آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بس ایک بار دیکھ لیں ہمیں۔ چھوٹی بچی ماں کے سفید کفن سے لپٹ کر سسک رہی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھ کپڑے کو اس طرح پکڑے ہوئے تھے جیسے اگر اس نے چھوڑ دیا تو ماں واقعی کہیں چلی جائے گی۔ بڑی بہن بھی پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ بار بار ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی اور آہستہ آواز میں کہتی، اماں آپ کو تو بس بخار تھا نا، کل تک تو آپ ہنس رہی تھیں، پھر آپ آج کیوں نہیں بول رہی؟ آپ نے کہا تھا میں اسکول جاؤں گی تو میرے لیے چوڑیاں لائیں گی، اب کون لائے گا؟ بچوں کا رونا اور تڑپنا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اختر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ اپنی ہی سانسوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ شبانہ کا بے جان جسم سامنے تھا، مگر اس سے زیادہ دردناک منظر اس کی بچیوں کی حالت تھی۔ وہ آگے بڑھا تو چھوٹی بچی نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا، ابو اماں کو کہو نہ اٹھ جائیں، آپ کہو گے تو وہ مان جائیں گی، وہ تو آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتیں۔ اختر نے جھک کر بچی کو اٹھایا، اس کا گلا رند گیا، الفاظ اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تھے۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹا اماں بہت تھک گئی ہیں، وہ سو گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر آرام کریں گی، تم میرے پاس آ جاؤ، ابو ہے نا؟ بڑی بچی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں سوال تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، ابو اماں سوئی نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں نا، آپ جھوٹ مت بولو، کل اماں کہہ رہی تھی کہ اگر میں مر گئی تو تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ انہوں نے کیوں کہا تھا ایسا؟ اختر نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے بڑی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بیٹا، تمہاری اماں کہیں نہیں جا رہی، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، تمہارے دل میں، تمہاری دعا میں، ابو وعدہ کرتا ہے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر میں گھر میں کلمہ طیبہ کی صدائیں گونج اٹھیں اور شبانہ کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بچیوں کی چیخو پکار کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، رشتہ دار انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی سے سنبھل بھی نہیں رہی تھیں۔ جنازے کے بعد گھر بالکل سنسان ہو گیا، وہی دیواریں، وہی صحن، مگر شبانہ کی آواز کہیں گم ہو چکی تھی۔ کچن میں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، کمرے میں شبانہ کی دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اختر جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود سے کہا کہ اب اسے مضبوط بننا ہے۔ اس کی بچیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اگر وہ ہمت ہار گیا تو بچوں کو ہمت کون دے گا؟ رات کو بچیاں اس کے پاس لیٹ گئیں۔ چھوٹی بچی بار بار چونک جاتی اور کہتی، ابو اماں آوازیں دے رہی ہیں۔ بڑی بچی خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اختر نے دونوں کو بازوؤں میں بھینچا اور آہستہ آہستہ کہانیاں سنانے لگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ بچیوں کو ذرا سکون مل جائے۔ دن گزرتے گئے، مگر حالات بہتر نہ ہوئے۔ علاج پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نوکری اتنی نہیں تھی کہ دو بچیوں کو سنبھال سکتا۔ ہر رات وہ چھت کو دیکھ کر سوچا کہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا، بیرون ملک جانا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ جدائی وقتی ہے، وہ پیسے کمائے گا اور اپنی بچیوں کو بہتر زندگی دے گا۔ جانے سے ایک دن پہلے اس نے بچیوں کو پاس بٹھایا اور کہا، ابو کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہے، تم دونوں اچھی بچیاں بن کر رہنا، ابو تمہارے لیے سب کچھ لائے گا۔ چھوٹی بچی فوراً بولی، مجھے تو اماں واپس چاہیے۔ اختر نے آنکھیں جھکا لیں اور کہا، ابو بھی یہی چاہتا ہے بیٹا۔
اس لمحے اختر کو احساس ہوا کہ اس نے صرف اپنی بیوی کو نہیں کھویا بلکہ اب اسے روز روز اپنی بچیوں سے بچھڑنے کا درد بھی سہنا ہوگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ قربانی نہ دی تو ان ننھی جانوں کا مستقبل واقعی اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ شبانہ کی موت کے بعد وہ گھر جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ کینسر نے صرف شبانہ کو نہیں مارا تھا بلکہ اس نے ایک شوہر کا سکون اور 2 معصوم بچیوں کا سایہ بھی چھین لیا تھا۔ شبانہ کے جانے کے بعد اس کے لیے گھر میں رکنا ممکن نہ تھا، روزگار محدود تھا اور علاج پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے بچیوں کو اپنے بڑے بھائی صاحب کے سپرد کیا۔ بھائی صاحب نے بظاہر ہمدردی دکھائی اور کہا کہ فکر نہ کرو، یہ میری بھی بیٹیاں ہیں۔ اختر نے ہر ماہ باقاعدگی سے پیسے بھیجنا شروع کیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے بھیج دینے سے اس کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ وہ دور بیٹھا یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتا کہ اس کی بیٹیاں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ بھائی صاحب سے بہتر ان بچیوں کا خیال کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جن ہاتھوں پر وہ اعتماد کر رہا ہے وہی ہاتھ ان معصوموں کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ بھائی صاحب کا گھر بڑا تھا مگر دل تنگ۔ بچیوں کے لیے اس گھر میں نہ جگہ تھی نہ محبت۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ بچیوں کو گھر کے صحن میں سلا دیا جاتا۔ ان کے لیے نہ بستر تھا نہ رضائی۔ رات کی سردی میں وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر سوتی تھیں۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے اور ہاتھ کانپتے مگر کسی کو رحم نہ آتا۔ بھائی صاحب کی بیوی اکثر کہتی کہ ہم نے ان کو پالا ہوا ہے، احسان کر رہے ہیں۔ پیسے تو ان کے باپ بھیج دیتا ہے مگر ان کی دیکھ بھال تو ہمیں کرنی پڑتی ہے، خیال تو ہمیں رکھنا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے ان کی چوکیداری تو ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے۔ پیدا کرنا کون سا تیر مارنا ہوتا ہے، اصل ذمہ داری تو پالنا ہی ہوتی ہے اور وہ ہم نبھا رہے ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ذمہ داری کے نام پر وہ بچیوں سے بالکل غافل ہو چکی ہیں اور بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی صاحب کے بیٹے جوان ہو رہے تھے۔ ان کی نظریں بچیوں پر پڑتیں تو نیتیں گندی ہو جاتیں۔ وہ موقع دیکھ کر ان کے قریب آنے کی کوشش کرتے، کبھی راستہ روک لیتے، کبھی ڈرانے کی کوشش کرتے۔ بچیاں خوف سے چیخ اٹھتیں تو ان پر ہی الزام ڈال دیا جاتا کہ بدتمیز ہیں، شور مچاتی ہیں۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ اگر بچے چیخ رہے ہیں تو ضرور کوئی تکلیف ہے۔ بچیوں نے 1-2 بار اپنی تائی سے شکایت کرنے کی کوشش بھی کی، کہنے لگی بھائی ہمارے قریب آتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں، لیکن تائی نے الٹا تھپڑ بچی کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی غلیظ، میرے بچوں پر الزام لگاتی ہیں۔ ساری زندگی تمہاری ماں نے میرے ساتھ اپنی جلن اور کھولن نکالی اور اب تم رہی سہی کسر پوری کر رہی ہو۔ باپ خود تو دور پردیس میں جا کر بیٹھ گیا اور ان عذابوں کو ہمارے سر پر چھوڑ گیا ہے جو ہمارے ہی سر میں خاک ڈلوانے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں کرتی ہوں تمہارے باپ کو فون، اسے کہتی ہوں کہ آ جاؤ اور اپنی بچیوں کا بوجھ خود ہی اٹھاؤ۔ بھائی ایک ہم ان کی ذمہ داری پوری کریں اور دوسرا بدنام ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ بچوں کی شکایت کے جواب میں تائی نے اتنا سخت لہجہ اپنایا تھا کہ بچیاں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھیں اور دوبارہ طے کر لیا کہ وہ تائی سے ان کے بیٹوں کی کوئی بھی شکایت نہیں کریں گی۔ ایک رات سردی اپنے عروج پر تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ بچیاں حسب معمول صحن میں زمین پر لیٹی تھیں۔ ان کے پاس ایک پرانی چادر تھی جو سردی کو روکنے کی بجائے اور بڑھا دیتی تھی۔ اسی رات بھائی صاحب کے بیٹے ایک بار پھر قریب آئے۔ بچیوں نے ڈر کر چیخ ماری، چیخ اتنی تیز تھی کہ جیسے روح پکار اٹھی ہو۔ اسی لمحے ہزاروں میل دور اختر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے کانوں میں بچیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومتا رہا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک لمحہ بھی مزید دور نہیں رہ سکتا۔ اگلی ہی فلائٹ سے وہ پاکستان واپس روانہ ہو گیا۔ جب اختر سرد رات میں اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ صحن پر نظر پڑتے ہی اس کی روح کانپ گئی۔ اس کی بچیاں زمین پر اکڑ کر سو رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے، چہرے زرد اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا تو ان کے جسم برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
اس نے خود کو کوسا کہ اس نے کیسے اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ گھر والے بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ بھائی صاحب نے بنا شرمندہ ہوئے کہا کہ یہ تو ضدی ہیں، اندر سونا نہیں چاہتی۔ اختر نے پہلی بار اپنے بھائی کو اس نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس نے بچیوں کو سینے سے لگایا اور اندر لے آیا۔ بچیاں باپ کو دیکھ کر رونے لگیں، ان کے آنسو جیسے برسوں کا دکھ بہا رہے ہوں۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سچ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اختر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بھائی صاحب کو آئینہ دکھایا۔ اس نے کہا کہ تم نے صرف میرے اعتماد کو نہیں توڑا بلکہ انسانیت کو بھی شرمسار کیا ہے۔ میں نے تمہیں پیسے بھیجے تھے، بچیوں کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس رات اختر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بچیوں کو دوبارہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن اس نے بچیوں کو ساتھ لیا اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑنے کی بجائے بچیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا بندوبست کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں مگر وہ خوش تھا کیونکہ اس کی بچیاں محفوظ تھیں۔ وہ خود انہیں اسکول چھوڑتا، خود ان کے بال بناتا، خود ان کے آنسو پہنچتا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ماں باپ کی کمی کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا۔ بچیاں باپ کی محبت پا کر باہمت بنی۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں سے سیکھا مگر نفرت نہیں پالی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی کمزور کے ساتھ وہی سلوک نہیں کریں گی جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اختر جب انہیں کامیاب دیکھتا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دیر سے مگر درست فیصلہ کیا۔ وہ باہر جانے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اختر اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ بیرون ملک لے گیا۔ ایئرپورٹ پر اقصیٰ نے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا۔ عریشہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے ڈر رہی ہو کہیں کوئی آواز دے کر آ کر پھر انہیں نہ روک لے۔ اختر نے جھک کر کہا، اب کوئی تمہیں الگ نہیں کرے گا، ابو تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ نئے ملک میں زندگی آسان نہ تھی۔ زبان اجنبی تھی، لوگ اجنبی تھے، مگر اقصیٰ اور عریشہ میں ایک چیز مشترک تھی، سیکھنے کی لگن۔ اقصیٰ پڑھائی میں غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ اساتذہ کی محنت اور سوال پوچھنے کی عادت سے متاثر ہوتے وہ اکثر لائبریری میں بیٹھی نظر آتی۔ عریشہ شروع سے ہی نرم دل تھی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو سب سے پہلے اس کے پاس جاتی۔ اسکول میں جب بھی فرسٹ ایڈ کی بات آتی وہ سب سے آگے ہوتی۔ اس کے استاد ایک دن اختر سے بولے، آپ کی بیٹی میں ڈاکٹر بننے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اختر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں شبانہ کو یاد کیا اور سوچا، کاش وہ یہ دن دیکھ پاتی۔ سال گزرتے گئے، دونوں بہنیں مقابلوں میں حصہ لینے لگیں۔ اقصیٰ نے ایک بین الاقوامی تعلیمی مقابلہ جیتا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کا نام لیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عریشہ نے میڈیکل اسکالرشپ حاصل کی۔ اخبارات میں ان کی تصویریں چھپیں۔ اختر جب دفتر جاتا تو لوگ فخر سے کہتے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں نا؟ وہ مسکرا کر سر ہلا دیتا مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے زخم چھپے تھے یہ صرف وہ جانتا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد دونوں بہنوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اقصیٰ نے کہا، ابو ہمیں واپس جانا ہے۔ اختر چونک گیا۔ اس نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ یہاں سب کچھ تو ہے۔ اقصیٰ نے آہستہ سے کہا، وہاں بہت سی اقصیٰ ہیں، بہت سی عریشہ ہیں جو صحن میں سوتی ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ واپسی پر اقصیٰ نے لڑکیوں کے لیے ایک یتیم خانہ قائم کیا۔ ایسا یتیم خانہ جہاں صرف چھت نہیں بلکہ تحفظ بھی تھا، تعلیم بھی تھی، محبت بھی۔ وہ ہر بچی کو خود گود میں بٹھا کر کہتی، تم اکیلی نہیں ہو، تم مضبوط ہو، تم قیمتی ہو۔ عریشہ نے میڈیکل کالج مکمل کر کے ڈاکٹر کے طور پر کام شروع کیا۔ وہ خاص طور پر ان علاقوں میں جاتی جہاں غریب عورتیں علاج سے محروم تھیں۔ وہ کہتی تھی، بیماری سے زیادہ خطرناک خاموشی ہوتی ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اکثر شام کو دونوں بہنیں یتیم خانے کے صحن میں بیٹھتیں۔ بچے صحن میں سوتے مگر اب فرش پر کمبل بچھے ہوتے۔ اقصیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اماں دیکھ رہی ہوگی نا؟ عریشہ مسکرا کر جواب دیتی، ہاں دیکھ رہی ہوں گی، اور ابو پر فخر بھی کر رہی ہوں گی۔ اقصیٰ کو اب پہچان ملنے لگی تھی۔
اس کا نام صرف یتیم خانے کی دیواروں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آواز دور دور تک سنی جانے لگی تھی۔ کبھی کسی تعلیمی سیمینار میں اسے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا تو کبھی کسی سماجی تنظیم کی تقریب میں اس کی مثال دی جاتی۔ لوگ اس کی جدوجہد سن کر متاثر ہوتے اور کہتے کہ یہ لڑکی صرف ایک ادارہ نہیں چلا رہی بلکہ انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اقصیٰ ہر دعوت میں ایک ہی بات دہراتی کہ میں کسی اونچے گھرانے سے نہیں آئی، میں صحن سے آئی ہوں جہاں سردی میں بچیاں زمین پر سوتی ہیں۔ اس کی باتوں میں دکھ بھی ہوتا اور حوصلہ بھی۔ شاید اسی سچائی نے اسے دوسروں سے مختلف بنا دیا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک دن اسے ایک اولڈ ایج ہوم میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں بزرگوں سے ملے اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دے کہ والدین اور بزرگ بوجھ نہیں ہوتے۔ اقصیٰ نے بغیر کسی تردد کے دعوت قبول کر لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ اس کے ماضی کا سب سے کڑوا دروازہ کھولنے والی ہے۔ جب وہ اولڈ ایج ہوم کے صحن میں داخل ہوئی تو ماحول خاموش تھا۔ سفید بالوں والے مرد اور عورتیں بینچوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں انتظار تھا اور کچھ کی نظروں میں تھکن۔ اقصیٰ آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کمزور سی عورت پر پڑی۔ جھریوں بھرا چہرہ، آنکھوں میں وہی سختی مگر اب بے بسی میں لپٹی ہوئی۔ اقصیٰ کے قدم رک گئے، دل زور سے دھڑکا۔ یہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ یہ اس کی تائی تھی، وہی تائی جس نے اس دن اسے تھپڑ مارا تھا جب اس نے بیٹوں کی بدتمیزی پر سوال اٹھایا تھا۔ وہی تائی جس نے کہا تھا کہ یہ گھر ہمارے بیٹوں کا ہے، تم باپ بیٹی جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ وہی تائی جس نے سرد رات میں اسے صحن میں سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اقصیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے نظریں پھیرنے کی کوشش کی مگر جیسے قسمت نے اسے وہیں روک لیا ہو۔ اسی لمحے ایک اور بزرگ مرد سامنے والی کرسی پر دکھائی دیا۔ کمزور جسم، جھکی ہوئی کمر، یہ اس کا تایا تھا۔ وہ تایا جس کے بیٹوں پر انہیں ناز تھا۔ وہ کہتے تھے ہمارے بیٹے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہیں۔ اقصیٰ کے ذہن میں وہ دن بجلی کی طرح گونج گیا جب تایا تائی نے انہیں ذلیل کر کے صحن میں سلایا تھا، جب اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر پوری رات صحن میں گزاری تھی۔ اس دن اس نے پہلی بار سیکھا تھا کہ خون کے رشتے ہمیشہ تحفظ نہیں بنتے، بلکہ کئی خونی رشتے تو ہمیں اذیت دینے میں ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ تقریب شروع ہوئی۔ میزبان نے اقصیٰ کا تعارف کروایا، اس کی جدوجہد بیان کی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اقصیٰ مائک کے سامنے کھڑی ہوئی مگر اس کی نظریں بار بار اس کونے کی طرف جا رہی تھیں جہاں تایا تائی خاموش بیٹھے تھے۔ تائی نے سر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پہچان ابھری، پھر فوراً نظریں جھک گئیں۔ اقصیٰ نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز مضبوط تھی مگر دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ بزرگ یہاں اس لیے ہیں کہ ان کے بچوں نے انہیں وقت پر نظر انداز کیا، کچھ اس لیے کہ اولاد نے ان سے منہ موڑ لیا، اور کچھ اس لیے کہ جب ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ اب وقت نے انہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ تایا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تائی کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اقصیٰ نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا میں نے سیکھا ہے کہ ظلم کا حساب فوراً نہیں ہوتا، وقت لیتا ہے، مگر جب آتا ہے تو انسان کو اپنے ہی فیصلوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ تقریب کے بعد اقصیٰ بزرگوں سے ملنے لگی۔ جب وہ تایا تائی کے سامنے رکی تو لمحے بھر کو خاموشی طاری ہو گئی۔ تائی نے کپ کپاتی آواز میں کہا اقصیٰ، یہ نام جیسے اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ اقصیٰ نے نہ مسکراہٹ دکھائی نہ غصہ، بس اتنا کہا السلام علیکم۔ تایا نے نظریں اٹھا کر کہا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اقصیٰ نے آہستہ جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ انصاف یوں سامنے آئے گا۔ تائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اقصیٰ نے سر ہلا کر کہا غلطی تب ہوتی ہے جب انسان سیکھے۔ آپ نے اس دن سیکھنے کی بجائے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پیٹھ موڑی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا۔ وہ جانتی تھی کہ بدلہ لینا اس کا مقصد نہیں تھا، مگر وقت نے خود اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس دن اقصیٰ نے ایک اور سبق سیکھا۔
انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور کبھی کبھی وہ فصل اولڈ ایج ہوم کے سناٹے میں تیار ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتہ صرف خون سے نہیں بلکہ ذمہ داری سے بنتا ہے۔ جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ دنیا میں چاہے بچ جائیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ پیسہ بھیج دینا کافی نہیں ہوتا، بچوں کو محبت، تحفظ اور توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی کے حالات کا فائدہ اٹھانا بدترین ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی چیخیں کبھی نہ کبھی ضرور سنائی دیتی ہیں۔